الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا إلا جعل الله بأسهم بينهم۔ پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ دنیا میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کو دیکھنے والے لوگ اپنی اپنی نظر سے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ مثلا کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں پر سیلاب آتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، گرمی حد سے بڑھ جائے، سردی حد سے بڑھ جائے۔ دیکھنے والے لوگ مختلف نظریات سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں الگ سے ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے، اور اس کا نقطہ نظر وہی ہوتا ہے جو قرآن کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو عذاب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، سختی آتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ مطلب دنیا کے لوگ ان واقعات کو کہیں گے کہ یہ موسمیاتی تبدیلی ہیں، یہ فلاں تبدیلی ہیں، فلاں تبدیلی ہیں، ان کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن موسم بھی تو تبدیل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا۔ یہ گرمی سردی بھی تو اللہ کے حکم سے بڑھتی ہے نا، بارشیں بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں نا، زلزلے بھی تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب اللہ جب چاہتا ہے زلزلے آ جاتے ہیں، جب چاہے سیلاب آ جاتے ہیں، جب چاہتا ہے اللہ پاک دنیا کو ہلا دیتا ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، اب اس سے سبق حاصل یہ کرنا تھا کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ ہم نے اب ان سے بچنے کی تدبیریں سوچنا شروع کی کہ ان کا حل کیا ہے۔ نوٹ کر لو میرے بھائیوں، ایک ہوتی بیماری، ایک ہوتا عذاب۔ بیماری کا علاج ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن عذاب کا علاج نہیں ہوتا۔ بیماری کا علاج ہوتا ہے، لیکن جب عذاب آئے تو پھر توبہ ہوتی ہے، اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ لیکن ہم پر عذاب آئے اور ہم اس عذاب کو بیماری سمجھ لیں اور ہم علاج کرنا شروع کر دیں اور توبہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ اس کا ہم غلط ٹریک پر چڑھ گئے، ہم اس کا وہ حل جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ڈھونڈ رہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، ہم اور اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ ہمیں بھلا دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیتا ہے لوگوں کو، مال، لیکن ایک مال اللہ کافر کو دے رہا ہے، ایک اللہ مسلمان کو دے رہا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے دونوں کو مال کیوں دے رہا ہے، کب دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے؟ یہ مال کا فلسفہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وجہ کہ آج کا ایک کمزور ایمان والا مسلمان، بھلے وہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار، دانشمند، ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، جب بھی وہ دنیا میں ترقی کے لحاظ سے بات کرے گا یورپ کو دیکھتا ہے، وہاں کی ترقی، وہاں کی خوشحالی، وہاں کی سڑکیں، وہاں کے تعلیمی ادارے، وہاں کے علاج، معالجہ، امن، سکون، سب چیز کو دیکھتا ہے وہ۔ اچھا، اب وہ ہے مسلمان، لیکن کافروں کے ملکوں کو دیکھ کر وہ چاہتا ہے سب کچھ یہ مجھے مل جائے۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو وہ کیسے ملا ہے، کیا تو بھی ویسے لینا چاہتا ہے؟ اور ان کا انجام کیا ہوگا، کیا تو بھی وہ انجام چاہتا ہے تیرے ساتھ بھی وہ انجام ہو جائے؟ اس کا مطلب مال و دولت کو لینے کا ایک بندہ مومن کا نظریہ بالکل الگ ہے، سوچ الگ ہے، خوشحالی کا، ترقی کا، امن و سکون کا، امن و امان کا بالکل نظریہ الگ ہے، اور ان کافروں کا نظریہ بالکل
لیکن ہم ایسے نہ سمجھ ہوئے کہ ہم ان کی خوشحالی کو دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کچھ ہی کروا لو، ہمیں بھی خوشحالی وہ دے دو۔ نہیں بھائی، تو غلط ٹریک پر ہے، غلط سوچ ہے تیری۔ اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے۔ اب ان کو اللہ نے وہ سب کچھ کیوں دیا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اور اللہ تمہیں اگر خوشحالی دے گا تو اس کی وجہ بالکل الگ ہوگی، پھر مقصد بھی الگ ہوگا۔ اللہ ان کو وہ مال دولت خوشحالی ریل پیل دے کر کیا چاہتا ہے، اور اللہ تجھے مال دولت روپیہ پیسہ دے کر کیا چاہتا ہے؟ اللہ کافر کو مال دے، اللہ کا مقصد اور ہے۔ ایک بندہ مومن کو اللہ مال دے، مقصد اور ہے۔ لیکن ہم صرف مال چاہتے ہیں، اللہ کیوں دے رہا یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے آپ مال کے حصول سے پناہ مانگو، اللہ مجھے ایسا مال نہیں چاہیے جس کا نتیجہ یہ نکلے، جس کے بعد یہ ہو، اللہ مجھے ایسا مال نہیں چاہیے، اللہ مجھے ایسا مال مت دے۔ چونکہ مال کو تو اللہ نے فتنہ کہا ہے قرآن پاک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تم پر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، فقر سے میں نہیں ڈرتا، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا کے دروازے ویسے ہی نہ کھول دیے جائیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کے دروازے کھولے تو اس دنیا نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، کہیں تمہیں بھی ہلاک نہ کر دیا۔ اور آئیے اس سیاق و سباق کے لحاظ سے قرآن پاک کے دو مقامات، ان سے چند ایک آیات کا ترجمہ سنو۔ ایک تو اللہ نے سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کی معیشت ان کے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم بعض کو بعض درجات میں بعض پر بلند کرتے ہیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ معیشت کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اگلی آیت دھیان سے سنو، فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، تو ہم ان لوگوں کا جو رحمان کا کفر کرتے ہیں نا، کیا کرتے؟ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ ہم تو لینٹر ڈالتے ہیں نا سیمنٹ بجری کا، ان کے گھروں کی چھتیں کس سے بنا دیتا؟ اللہ، بنانے والا اللہ ہے، فاعل اللہ ہے، اللہ بناتا۔ اور کس کی بناتا؟ چاندی کی بناتا۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتا جن سے وہ اپنے کوٹھوں پہ چڑھتے ہیں۔ فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں چاندی کے بنا دیتے۔ آگے چلو، فرمایا وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے، چاندی اور سونے۔ سونا حساب لگائیے، تولا ہم سے خریدا نہیں جاتا، دروازہ کہاں سے بنا لیں گے، چھت کہاں سے بنا لیں گے، سیڑھیاں کہاں سے بنا لیں گے، ہم سے تو لوہے کی نہیں بن رہی، لیکن اللہ فرماتے ہم بنا دیتے۔ فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ چھتوں کی، یہ سونے چاندی کی چھتیں بنانا، دروازے کھڑکیاں تخت، سب اللہ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ جو رحمان کا کفر کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے، ان کو تو سزا نہیں دینی چاہیے؟ جو اللہ کا انکار کریں ان کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اللہ سزا کے بجائے ان کو سونا چاندی اور ان کے گھر بنا کے دے رہا ہے، کیوں؟ اچھا بتائیے، اللہ ان سے راضی ہو کر دے گا انہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر آج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو بتاؤ، کیا ان کے ہاں ریل پیل نہیں ہے سونے چاندی کی، مال و دولت، درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ، یورو، سب ہے نا ان کے پاس؟ ڈالر کا ہی مسئلہ بنا ہوا ہے نا، تو سب ان کے پاس نہیں ہے، دیا ہوا ہے نا اللہ نے پھر انہیں۔ بتاؤ پھر انعام کے طور پر ملا ہے؟ کہو اللہ امریکہ والوں سے خوش ہے، کہو اللہ برطانیہ والوں سے خوش ہے، کہو جاپان، جرمنی، چائنا والوں سے اللہ خوش ہے، راضی ہے، اس لیے اللہ کی رحمتیں برکت
برکتیں اتر رہی ہیں, سکون نازل ہو رہا ہے, معیشت مضبوط ہے, سب کچھ ہے, کہو. اچھا پھر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ ان سے راضی, پھر اس کا مطلب اللہ ہے بھی ناراض, پھر دے بھی رہا ہے, کیا مطلب اس کا؟ آگے چلیے سورہ انعام کی ایک آیت کا ترجمہ سن لیجیے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے, پھر انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں, تضرع کریں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا, پھر انہوں نے کیوں نہ عاجزی کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا, اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے جو وہ کچھ کرتے تھے. یعنی ان کی پالیسیوں کو ان کے لیے کیا بنا دیا؟ خوشنما بنا دیا. بھئی تم ٹھیک کر رہے ہو, آئیے میں پاس جا رہے ہو, تمہاری یہ پالیسی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, تمہاری ایکسپورٹ امپورٹ بڑھ رہی ہے. لہذا اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے, ایکسپورٹ امپورٹ کو نہ دیکھتے, تجارت و معیشت کو نہ دیکھتے, قرضوں کو نہ دیکھتے, بلکہ اللہ کی طرف توبہ کرتے. ہم نے توبہ تو نہ کی, کیا سمجھا؟ توبہ کرو نہ کرو, چونکہ توبہ کی طرف تو ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں پچھلی حکومت نے یہ کر دیا, اگلی حکومت نے یہ کر دیا, ہم ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا. ہمارے ذہن میں اللہ کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا دین کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں آتی؟ نماز کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ اللہ کی حدود کو دنیا میں اس زمین پر نافذ کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ چونکہ ہمارا نقطہ نظر ہی وہ نہیں. بھائیو, میں بعض دفعہ خبریں سنتا ہوں اور یہ ٹاک شو وغیرہ ہوتے ہیں, اینکر حضرات, صحافی حضرات, دانشور, سیاستدان گپ شپ لگاتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں. میرے بھائیو, تجربہ کر لینا آپ میں سے, آج اتوار ہے, آج کے 4-5 چینل مختلف بدل کے دیکھنا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروگرام لگا ہوگا. گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے, کبھی ان کے منہ سے, نہ اینکر کے منہ سے اسلام نکلے گا, نہ وہ جو دانشور بلائے ہوتے ہیں نہ ان سے اسلام نکلے گا. لفظ اسلام آتا ہی نہیں, بات ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں ہے. اسلام کو اپنا حل ہی نہیں سمجھتے, اسلام پر وہ بحث کرنا ہی نہیں چاہتے, قرآن کی وہ بات ہی نہیں کر سکتے. بتا پھر دانشوری کہاں کی ہے, کیسی دانشوری ہے, کیسے دانشور ہے؟ اور یہ ہمیں بار بار مثال دیں گے, یورپ میں یہ ہو رہا ہے, مغرب میں یہ ہو رہا ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے, میں اس کو جانتا ہوں, میں اس کو جانتا ہوں, میں وہاں رہ کر آیا ہوں. کیا مطلب؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں, چائنا کو یہ جانتے ہیں, امریکہ کو یہ جانتے ہیں, برطانیہ کو یہ جانتے ہیں, وہاں کی معیشت کو یہ جانتے ہیں, وہاں کے دانشوروں کو یہ جانتے ہیں. اگر نہیں جانتے تو اللہ کے قرآن کو نہیں جانتے, نہیں جانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو نہیں جانتے, نہیں جانتے تو خلفاء راشدین کو نہیں جانتے, نہیں جانتے تو ان کے نظام کو نہیں جانتے. اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ اور ہم پر سختیاں کرے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے اللہ ان کی معیشت کو, ان کے گزران کو اللہ تنگ کر دے گا. ذکر سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہیں یہاں پر. ایک تو ذکر, نماز بھی ذکر ہے, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. نماز بھی ذکر کہا اور قرآن بھی ذکر ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ قرآن کو. ہم اس کے محافظ ہیں. اس کا مطلب قرآن ذکر ہے. اب اس آیت میں قرآن کو لگاؤ, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا, قرآن کی باتوں سے, قرآن کے اصول سے, ضابطوں سے, اللہ کی حدود سے, اللہ کے قوانین سے, اللہ کے نظام سے جو اعراض کرے گا, اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دے گا. کیا ہماری معیشت تنگ نہیں ہوئی پڑی؟ ہم مہنگائی کی چکی میں نہیں پس رہے. غریب آدمی کی پہنچ سے سب سے سستی چیز روٹی ہوتی ہے, وہ بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچ رہی. اور ہم رگڑا کھا رہے, ہم پس رہے, لیکن اس کے باوجود ہم شریعت کی طرف نہیں آ رہے, ہم اللہ کے دین کی طرف نہیں آ رہے, سنت کی طرف نہیں آ رہے, سنت کو موضوع بحث نہیں بنا رہے, اللہ کے حدود کی نفاذ کی بات نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ ہم اس کو مسئلے کا حل ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ سب کچھ اسی وجہ سے آیا ہوا.
تو اے قوم کے دانشوروں، اے قوم کے بڑوں، اے قوم کے نوجوانوں، اے قوم کے استادوں، اے قوم کے سیاستدانوں، اے اس قوم کے معماروں، اے اس قوم کے بزرگوں، میں خدا کا واسطہ تمہیں دے کر کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں کچھ قرآن و حدیث کو پڑھو، سمجھو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تقاضے سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کاوش کرو۔ یہ تمہارے تمام مسائل کا حل یہ ہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں۔ قرآن کیا ہے سنیے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ فرماتے جب انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دی۔ یہاں پر بھی وہی بات، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، چاہیے کیا تھا؟ سزا ملتی، سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اللہ فرماتے ہم نے سزا نہیں دی، کیا دیا؟ ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی ہو رہی ہے، چیزیں بنا رہے ہیں، معیشت مضبوط ہے، لوگ ان کے آگے بچھتے چلے جا رہے ہیں۔ بتائیے ایک بندہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس پر اللہ سب کچھ کھول رہا ہے، کیوں کھول رہا ہے؟ آگے آیت میں سنو، فرمایا حتی اذا فرحوا، جب وہ بہت خوش ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ بما اوتوا، جو دیے گئے تھے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے اچانک پکڑ لیا انہیں۔ سونامی آتے ہیں نا، پھر ڈوبتا ہے نا یورپ، آتی ہے نا تباہی، آتی ہے نا ہلاکتیں، پھر اللہ اچانک پکڑ لیتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اچانک وہ نا امید ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کی۔ ان دو آیتوں کو بنیاد بنا کر اپنا نقطہ نظر بناؤ کہ کافر کو اللہ کیوں دیتا ہے نافرمانی کے باوجود؟ بطور آزمائش کے دیتا ہے، بطور سزا کے دیتا ہے۔ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد ہی نہ کرے اور اللہ اسے پکڑے، پھر اللہ اس کی رسی لمبی کر رہا ہوتا ہے۔ وَيُمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کی سرکشی میں اللہ ان کی رسی کو لمبا کر رہا۔ میرے بھائیوں تو سمجھو اس بات کو۔ اب آئیے اس بات پر کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ جتنے ہمارے مسائل ہیں، میں آپ کو چند ایک احادیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو کوئی منظر نامہ نہ واضح ہوگا۔ مسائل کا حل، خوشحالی کیسے آ جائے گی، غربت کیسے ختم ہو جائے گی، حالات کیسے اچھے ہو جائیں گے، امن و امان کیسے آئے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے گئے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں، کاش کہ ہم اس سے پڑھیں، کاش کہ ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے۔ چند ایک احادیث سن لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، دنیا میں آئیں گے، وہ کیا کام کریں گے اور خوشحالی آئے گی۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ کیا بن کر؟ حاکم اور عدل۔ اور عدل کا پیمانہ کیا ہے دنیا میں؟ قرآن۔ کافروں کے آئین اور قانون نہیں۔ جو ہمارا بچہ LLB کرتا ہے، LLM کرتا ہے، جج بنتا ہے نا، وہ نہیں، وہ برٹش لا پڑھ رہا ہے، کافروں کا قانون پڑھ رہا ہے، کافروں کے بنائے ہوئے اصول پڑھ رہا ہے۔ نہیں، قرآن عدل ہے، قرآن انصاف کا میزان قرآن ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اور صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلح لوٹا دیں گے، تلواریں اور دراتیاں ہوں گی، ہر زہر آلود چیز کا زہر ختم ہو جائے گا، آسمان اپنا رزق اتارے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، حتیٰ کہ بچہ ازدہے سے کھیلے گا مگر وہ بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چرے گا مگر انہیں نقصان نہیں دے گا، شیر گائے کے ساتھ چرے گا مگر اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کتنا امن ہے۔ یہ کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ اور عدل سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی حدود۔ آگے چلو،
دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک فرمائیں گے اور زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیاں، بھیڑے اور بکریاں سب ایک ساتھ چریں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، مگر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ امن کی صورتحال ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ کسی چیز کا انعام ہے، یہ کسی چیز کا بدلہ ہے۔ وہ کون سا کام جس کا بدلہ مل رہا ہے؟ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا، اللہ کی حدود کو قائم کرنا۔ یہ اس کے نتیجے میں یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت کے دجال سے جہاد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے دجال کے ساتھ جہاد کریں گے، اسے شکست فاش دیں گے، اور پھر اس کی ساری مکر اور تدبیریں اور آئین اور قانون اور نظام اور ضابطے ان سب کا خاتمہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ امن و سکون اور خوشحالی اور برکتیں دے گا۔ اس سے پتہ چلا آج بھی اس وقت کے جو دجال ہیں ان سے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ بات نمازوں سے نہیں بنے گی، بات روزے رکھنے سے نہیں بنے گی، بات صدقہ و خیرات سے نہیں بنے گی۔ ہمیں آج کے دجالوں سے لڑنا پڑے گا، اور اللہ کی شریعت کے مقابلہ میں جو قانون، جو نظام، جو ضابطے بنے ہوئے ہیں ہمیں بھی ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی خوشحالی دے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں لڑنا ہی نہ پڑے، اٹھنا ہی نہ پڑے، نکلنا ہی نہ پڑے، سوچنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے، ان کے خلاف قدم نہ اٹھانا پڑے، آواز بلند نہ کرنی پڑے۔ میں بھی اپنے گھر میں آرام سے کھاؤں پیوں اور سو جاؤں، اپنے بچوں کی پرورش کروں، آپ سب بھی اپنے گھروں میں کھائیں پییں، آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور خواب یہ دیکھیں دین غالب ہو جائے، خوشحالی آ جائے، امن و سکون آ جائے۔ اہل اسلام کو ایسے خوشحالی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ جزیرۃ العرب میں کیسے امن و امان قائم ہوا، کیسے قتل و غارت گری ختم ہوئی، کیسے بت پرستی ختم ہوئی، کیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ختم ہوا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال کوشش کی؟ 23 سال جہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا المزمل قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے۔ پھر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، اور کب تک کھڑے رہے؟ اپنی وفات تک کھڑے رہے۔ اب خوشحالی کتنی آ جائے گی وہ ایک حدیث سے سنو، حیران ہو جائیں گے آپ، کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ یہ اصل میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ چل رہا، اس ضمن میں حدیث ہے۔ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر کے انہیں آنے واحد میں جو ختم کر دے گا، موت دے دے گا۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین میں ہر جگہ ان کی سڑاند اور بدبو پھیلی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردن برابر چڑیوں جیسے پرندے بھیجیں گے جو انہیں لے جائیں گے۔ جو یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں گے ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، ان کو اٹھا اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمین کو اس طرح پاک صاف کر دیں گے جس طرح کوئی حوض یا باغ ہو۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگا۔ یہاں سے سنیے، اب عیسیٰ علیہ السلام جہد کریں گے، جہاد کریں گے، دجال سے لڑیں گے، عدل قائم کریں گے، اللہ کی حدود کو نافذ کریں گے۔ پھر اس کے بعد برکتیں کیسی ہوں گی سنیے۔ فرمایا پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگا، برکتیں نکال۔ اس دن ایک انار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک پوری جماعت کھائے گی۔ ایک انار، جماعت میں فرض کر لو کم سے کم لوگ لگا لیں، ہم 10 لوگ لگا لیں، ایک انار 10 لوگ کھا لیں گے۔ اور اس کا آگے چھلکا آ رہا، اس کے چھلکے کے تذکرے پتا چلے گا وہ کتنا بڑا ہوگا سائز میں۔ فرمایا اور اس کے چھلکے سے وہ سایہ حاصل کریں گے۔ انار سے دانے نکال لو، دھوپ آ گئی، اس کو ایسے کھڑا کر لو، خیمہ بن گیا، تو کتنا بڑا انار ہوگا جس کے نیچے بندہ بیٹھ جائے۔ اسی زمین سے اگے گا، یہ کوئی اور زمین نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب اس زمین کو اس کا حق ملے گا۔ زمین کے مختلف حصے ہوتے ہیں، گوشے ہوتے ہیں، ان کا نہ حق ہے۔ مثلا حرمین زمین پر ہے نا، مکہ زمین پر ہے، مدینہ زمین پر ہے۔ بتاؤ مکہ اور مدینہ کی زمین کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟
ہے. پھر مسجد جو ہوتی ہے زمین پر ہے نا, اس کا حق ہے. اب یہ ساری جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا حق کیا ہے؟ اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اس کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا قانون نافذ کرو. جیسے یہ زمین بارش نہ برسے تو پانی کے قطرات کے لیے ترستی ہے, ایسے یہ زمین ترس رہی ہے کہ کوئی اللہ والا اٹھے اور مجھ پر اللہ کی حدود کو نافذ کرے. چور کا ہاتھ کٹے گا اور اس کٹے ہوئے ہاتھ سے جب خون ٹپکے گا یہ زمین کی پیاس بجھ جائے گی. جب ایک زانی کو سنسار کیا جائے گا اور اس کے جسم سے لہو ٹپکے گا, اس زمین پر گرے گا, یہ زمین ہری بھری ہو جائے گی. مجھے یاد پڑتا ہے کسی کا قول کہ کتنے بارش کتنی ہو اس سے بہتر ہے کہ زمین پر اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دو. اس ایک حد کو نافذ کر دینے سے زیادہ برکت حاصل ہوگی بنسبت اتنے دن بارش کے برسنے سے. اس کا مطلب حد نافذ جب ہوتی ہے, خون گرتا ہے, تو اس زمین پر خون گرے گا نا ان مجرموں کا, ان ظالموں کا, ان کی گردنیں جب کٹیں گی, یہ زمین جو بانجھ ہو چکی ہے اس سے خوشحالیاں آئیں گی, اس سے وہ درخت اگیں گے, وہ پھل اگیں گے کہ ایک انار اس کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھل کے نیچے بیٹھ کر لوگ دھوپ سے سایہ حاصل کریں. لیکن یہ کرے کون؟ میں اور آپ تو صرف تقریر سننے اور کرنے کی حد تک ہے. کون کرے؟ کون سوچے؟ آگے چلو. فرمایا ایک گابن اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا. ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتیں پی لیں گی, ختم ہی نہیں ہوگا. آج اچھی اچھی بھینس کتنا دودھ دے رہی ہوگی ایک وقت کا؟ 5-6 کلو, 7 کلو, 10 کلو. تو ایک گابن اونٹنی کئی جماعتوں کے لیے اس کا دودھ کافی ہوگا. حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کو کفایت کرے گا. بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا. ایک بکری ایک خاندان کو دودھ دے گی اور کافی ہوگا. کیسے؟ یہ برکت کہاں سے آئے گی؟ کون ڈالے گا؟ کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ یہ تو کس سے کہانیاں لگتے ہمیں, حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے الفاظ ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہی آئے تو اللہ کے رسول بولتے ہیں, اس وحی والی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا اور اس کے بعد وہ پھر مومن لوگ فوت ہوں گے اس سے. تو ان احادیث کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو نافذ کرنا. جیسے آج ہمارا آئین پاکستان بنا ہوا ہے, یہ کس کے طرز پر بنا ہے؟ اس پر بات ہماری پہلے ہوئی ہے. یہ بالکل سارے اس کے اندر وہی سکے ہیں جو کافروں کے نظام کی سکے ہیں. شروع میں ہم نے قرارداد مقاصد کا صرف ایک جملہ لگا دیا ہے کہ اس میں کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو. سارے قوانین ان کافروں سے ہم نے لے کر اپنے قانون میں, آئین میں لکھ دیے, درج کر دیے گئے. لہذا کیا اس کے نافذ کرنے سے فرض کر لیجئے آئین پاکستان مکمل طور پر پاکستان میں نافذ ہو گیا, سارے کے سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایک بندہ اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے, رکتا ہے, گاڑی آگے نہیں چلاتا, پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ برکتیں آ جائیں گی, خوشحالیاں آ جائیں گی. کیا قرآن و حدیث کا متبادل ہے؟ کیسے اللہ کی حدود نافذ ہو جائیں گی؟ کیا چور کا ہاتھ کٹ جائے گا؟ زانی کو سنسار کیا جائے گا؟ نماز کا نظام قائم ہو جائے گا؟ نماز نہ پڑھنے والوں کو کوڑے لگیں گے؟ شراب کے لائسنس منسوخ ہو جائیں گے؟ سارے بینکوں سے سودی کام کاج ختم ہو جائے گا؟ مرد و زن کا اختلاط ختم ہو جائے گا؟ ہمارا نظام تعلیم بدل جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. یہ قرآن و حدیث کا متبادل نہیں ہے, حدود اللہ کا متبادل نہیں ہے. ہماری سپریم کورٹ خلفاء راشدین کی عدالت نہیں بن سکتی, چونکہ یہاں کا سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس آف پاکستان وہ برٹش لا پڑھا ہے اور صحابہ کرام قرآن اور حدیث پڑھے ہوئے تھے. یہاں کے تو بڑے بڑے قابل جو وکیل ہیں, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, چوٹی کے وکیل, ان کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی, سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی, قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے.
ان سے توقع کریں یہ قرآن و حدیث نافذ کریں گے اور ہمارے مسائل کا حل آج سن لو کل سن لو قرآن و حدیث کا نفاذ نہ ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سینوں میں جذبات کا نہ ہونا ہے۔ اللہ کی شریعت کو جو معطل کیا ہوا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے جس کی وجہ سے ہم پر سزائیں آ رہی ہیں۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ جو لوگ قرآن کے بعض پر ایمان لاتے وہ تکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ بذات خود اتنا بڑا جرم ہے۔ یہ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو۔ ہم چلو مسجد میں تھوڑے ہی بیٹھے ہیں، لیکن جتنے بیٹھے ہیں اس بات کو سمجھو، یا مجھے سمجھا دو۔ میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، میں جذباتی ہو کر بات نہیں کر رہا، میں پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پڑھنے کے بعد، علماء سے مشورے کے بعد، اپنے استادوں کے سامنے یہ بات دہرا کر، پوچھ کر، سمجھ کے، پورے تدبر، تفکر اور شعور کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہے، اسلام کو بطور نظام کے قبول کرنا ہے، اور ان تمام مصیبتوں کی وجہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اعراض ہے۔ بات تو بالکل واضح ہے، مرض بھی موجود ہے، مرض کی تشخیص بھی ہو رہی ہے، علاج بھی ہے۔ اب چند ایک باتیں سن لو جو میں نے اس موضوع کے تحت لکھی ہیں۔ ہم چونکہ سب مالدار بننا چاہتے ہیں نا، میں بھی چاہتا ہوں میں مالدار اور خوشحال ہو جاؤں، آپ بھی چاہتے ہیں مالدار اور خوشحال ہو جائیں، ہمارا تاجر بھی یہ چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مال کا حصول اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا نا، رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال۔ مال کا ملنا اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ پوائنٹ سنو، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں یا ازرو آخرت کامیاب؟ ہو سکتا ہے آخرت کی کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے مال چھوڑنا پڑے، تو کیا ہم مال چھوڑ دیں گے؟ فیصلہ کر لو، مالدار بننا ہے کہ کامیاب ہونا ہے؟ ہر مالدار آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر مالدار کامیاب ہوتے تو قارون کے خزانے بہت تھے، بڑے خزانے تھے، کامیاب نہیں ہوا۔ پہلے سوچو کامیاب ہونا ہے کہ مالدار بننا ہے؟ کیا مال کا ملنا ہی کامیابی ہے؟ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو مال کے لیے آخرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کے دیدار اور جنت جیسے اعلیٰ مقام کو نظر انداز کر دے؟ امام کثیر بن زیاد سے کسی نے کہا تھا، ہمیں نصیحت فرمائیے، نصیحت سن لو بھائیو۔ امام کثیر بن زیاد سے کسی نے کہا ہمیں نصیحت کر دو، نصیحت کی، انہوں نے کہا دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ دنیا بیچ کر آخرت لے لو، دونوں چیزیں مل جائیں گی، دنیا بھی آخرت بھی۔ اور کبھی بھی آخرت بیچ کر دنیا مت لینا، دونوں چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ ہم کس کے سوداگر ہیں، دنیا کے کہ آخرت کے؟ ہماری جیب میں جو سکے ہیں ان سے ہم دنیا خریدنا چاہتے ہیں کہ آخرت؟ فیصلہ کرو اور اپنی اولادوں کو سبق دو، نصیحت کرو، رستہ دکھا کے جاؤ انہیں کہ بیٹا ہم نے کیا خریدنا ہے۔ مال کی کثرت چاہیے یا برکت؟ مال تھوڑا ہو لیکن برکت ہو، مال زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہ ہو، بتاؤ کیا چاہیے؟ اور یہ ذہن میں رکھنا، مال کیسے آتا ہے اور برکت کیسے آتی ہے، ذہن میں رکھنا۔ اگر ہم برکت کے ذرائع اپنائیں گے تو برکت ملے گی، اگر ہم نے برکت کے ذرائع نہ اپنائے پھر ہمیں مال ملے گا، برکت نہیں ملے گی۔ مال زیادہ ہو کر برکت نہ ہو، اس کم مال سے بھی تھوڑا ہے جو تھوڑا ہو، کم ہونے کے باوجود اس برکت والا ہو۔ مثلا 1 کروڑ بغیر برکت کے اور 1000 برکت والے، ہم کون سے لیں گے؟ ہم تو 1 کروڑ کے پیچھے بھاگیں گے کیونکہ وہ زیادہ ہے، فوراً خیال آئے گا کروڑ میں گاڑی خریدیں گے، گھر خریدیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں، برکت تو ہے نہیں۔ لہذا 1000 لے لو، برکت والے لے لو، حق حلال کے لے لو، ان میں زیادہ سکون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یمطر الناس مطرا عاما، فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ بارش ہوگی، بارش خوب ہوگی لیکن زمین سے فصلیں نہیں اگیں گی۔ کیا یہ وقت نہیں ہے؟ سارا سندھ دیکھو جا کے اپنا،
بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، کیا فصلیں اگی؟ تو حدیث ہے یہ۔ پھر اگلی حدیث فرمایا لیست السنۃ، کہا یہ نہیں ہے کہ ان یمطر ولکن السنۃ ان تمطروا وتمطروا ولا تنبت الارض شیئا، کہا سالی یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، کہا سالی یہ ہے کہ بارش ہو لیکن زمین سے فصل نہ ہوگی۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سارے زمین کا ایک حق ہے اور وہ یہ ہے اس پر اللہ کے حکم، اللہ کی حدود کو نافذ کیا جائے۔ جیسے حرمین کی مخصوص حقوق ہیں، جیسے مسجد کے ادب و آداب ہیں، حقوق ہیں، لہٰذا زمین نے اس بنیادی حق کو اور دو اور غیروں سے دو، دلواؤ، خود بھی دو اور دوسروں سے بھی دلواؤ۔ زمین کا حق کیا ہے؟ اس پر اللہ کی حدود کو نافذ کرو۔ مال اور رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کے حکم اور اذن کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا، نہ ہی کوئی حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی لحاظ سے لوگ اور دین اسلام کے لحاظ سے تمام انبیاء کے امتیوں کے لحاظ سے لوگوں کی دو بڑی اقسام یا گروہ ہیں، نمبر ایک مسلمان، نمبر دو کافر۔ دونوں کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت مال و دولت، دونوں کی ضرورت مال و دولت۔ دونوں کو مال اللہ ہی دیتا، لیکن دونوں کو دینے کے مقاصد اور دینے کے طریقے جدا جدا ہیں۔ عام بات بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے دل سے مال و دولت اور عہدے اور منصب کی طلب اور ہرس ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مال مانگتا ہی نہیں اللہ سے۔ مال آپ اس وقت تک مانگیں گے جب تک آپ کو اللہ کا قرب اور اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور جب یہ آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کو مال دیا جائے گا، آپ رکھیں گے نہیں۔ پھر سوچو نا، اب ہمارے اندر اگر یہ ہرس و ہوس ہے مال و دولت کی، اس کا مطلب ہمیں اللہ کا صحیح قرب حاصل، ہمیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہوئی، اور اگر یہ ہو جائے ہم مال کے پیچھے بھاگیں گے ہی نہیں، ہمارا مطمع نظر بالکل کچھ اور ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ذات، اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنے ذکر میں مصروف کر دیتا۔ یہی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ دولت کی مختلف اقسام ہیں، جبکہ کافر اور منکر خدا کا اول و آخر مقصد حصول مال و دولت ہوتا ہے۔ کافر کو دولت بطور سزا، لعنت اور اظہار نفرت کے لیے دی جاتی ہے۔ کافر کو اللہ دولت کیوں دیتا ہے؟ بطور لعنت کے دیتا ہے، بطور عذاب کے دیتا ہے، سزا کے دیتا ہے، اظہار نفرت کے لیے دیتا ہے کہ میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ مال لے لے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ یہ مال و زر جو اللہ لعنتیوں کو دیتا ہے، عذاب شدہ قوموں کو دیتا ہے۔ تو فرمایا جبکہ ایک بندہ مومن کو اگر دی جاتی ہے بطور انعام، برکت اور رحمت اور رضا کے دی جاتی ہے، کافر دولت کو اللہ کی مخالفت میں، جبکہ مومن اللہ کی حمایت میں خرچ کرتا ہے، لہذا دونوں کے مال خرچ کرنے کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے باعث مسرت اور کافر کے لیے باعث حسرت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ اللہ کی حدود کی تنفیذ کی طرف آ جاؤ۔ پچھلی دفعہ جو حدیث سنائی تھی اس کا آخری حصہ، 5واں سبب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ فرمایا جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور اس کو پسند نہیں کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ ان کے درمیان لڑائیاں ڈال دے گا۔ حکمران ہمارے لڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بتاؤ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حصول اقتدار ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس کا مخالف، وہ اس کا مخالف، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ لڑائی کا سبب کیا ہے؟ یہ سیاسی چپکلش کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ ہمارا سپریم کورٹ کتاب قرآن کے مطابق فیصلے، اس وجہ لڑائیاں ہو رہی، اس وجہ سے ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ حکمرانوں کو ہوگا ہی نہیں، ان کے کام کاج، کاروبار، اولادیں سب خوشحال ہیں۔ اس ساری دھینگا مشتی کا نقصان مجھے اور آپ کو ہونا ہے، کیونکہ عوام تو ہم ہیں۔
اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو صابن کی ٹکیا پر میں نے ٹیکس دینا، دال پر، نمک پر، گھی پر آپ نے ٹیکس دینا، انہوں نے تو آرڈر لگا دینا اور ان تنخواہیں لے لینی، مراد لے لینی، ان کو سب کچھ فری ہے۔ بتاؤ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، جتنے جج ہیں، جتنے جرنیل ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں، سب کو بتاؤ 300 400 یونٹ فری ہے کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے، جتنی مرضی بجلی مہنگی ہو جائے، پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے، ہر بڑے افسر کے لیے کتنے 100 لیٹر ماہانہ فری پیٹرول ہے۔ ان کو کیا مسئلہ ہے، مہنگا ہو یا انہوں نے خریدنا ہی نہیں، اور مہنگا اس کے لیے جس نے جیب سے خریدنا ہے۔ تو یہ لڑائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے، ہم قرآن کو پسند نہیں کرتے، قرآن ہمیں پسند نہیں ہے۔ پسند صرف اتنا ہے قرآن کی تلاوت کر لو، اس کو چوم لو کہ گھر سے جن بھوت بھاگ جائیں، کاروبار چل جائے، مردے بخشوا لو، ایصال ثواب کے لیے فاتح خانی کرو، بس اس لیے قرآن ہے۔ کوئی فوت نہیں ہو رہا، سورہ یاسین پڑھ کے کسی کی روح نکلوا لو۔ قرآن ہمیں اس لیے پسند نہیں ہے کہ اس کے مطابق فیصلے ہوں، اس کے مطابق عدالتیں چلیں، اس کے مطابق لوگوں کے ہاتھ کٹیں، گردنیں کٹیں، سنسار کیا جائے جو مجرم ہیں۔ ہم قرآن کو اس لحاظ سے پسند نہیں کرتے، اور اگر اس لحاظ سے پسند کرو گے، آپ کے بہت سارے حکمران کہہ چکے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق چور کے ہاتھ کاٹیں تو یہاں تو سارے ڈنڈے ہو جائیں گے لوگ، اس کا مطلب نہیں کاٹ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو ماننا ہے کہ مخالفت کرنا ہے؟ یہاں کے حکمرانوں نے، صدور نے کہا یہ، وزیر اعظموں نے کہا یہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اصل سبب سمجھو، اصل سبب ہمارا یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے بیزار ہے، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اور وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم اس کا نام لیتے، اس کے نبی کے امتی ہیں، اسلام کے ماننے والے، لیکن اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہم کوشش، حدود کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے، اور صرف نہ عمل کرنے بلکہ اس کو بطور نظام کے اپنانے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ اسلام کی حدود کو نافذ کرنے کے لیے اللہ جد و جہد کرنے کی ہمیں کوشش، توفیق دے۔ اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ کفر کے نظام کے مقابلے میں اسلام کو بطور نظام ہمیں اپنانے کی توفیق دے دے۔ اللہ تو ہمارے دلوں میں اس بات کی اہمیت کو ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی وقت پیدا کر دے، اللہ اسلام کی قدر پیدا کر دے، اللہ اسلام کو بطور آئین کے قبول کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اسلام کے مطابق جینے مرنے کی توفیق دے دے، اسلام کے مطابق ملک چلانے، کاروبار چلانے، معاش معیشت کو چلانے، نظام کو چلانے، اللہ عدالتوں کو چلانے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ہماری عدالتوں میں ایسے جج اور قاضی اللہ لانے کی توفیق دے دے، اللہ جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے، اللہ تیرے حکموں کے مطابق فیصلے کرے، اللہ انسانوں کے بنائے قانون آئین کے مطابق فیصلہ نہیں، اللہ تیرے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے جو بندے، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے، اللہ ہمیں ایسے جج دے، اللہ ہمیں ایسے وکیل دے، اللہ ہمیں ایسے عوام دے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی نصیب فرمائیو۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔